بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا آپ مجھے اجازت دو، میں آج خود مچھلیاں لینے کے لیے سمندر پر چلی جاؤں۔ اماں کو سمجھاؤ، وہ مجھے جانے سے منع کر رہی ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر ابا کو کہا۔ ابا کو پچھلے 2 دن سے بخار تھا، وہ کام پر نہیں جا سکے تھے اور اب گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں کسی کو تو گھر سے باہر نکلنا تھا۔ گھر میں ہم 3 ہی نفوس تھے، میں، اماں اور ابا۔ اماں تو گنٹھیا کے درد کی مریضہ تھیں، وہ زیادہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں، اور ابا کو پچھلے 2 دن سے شدید بخار تھا۔ 2 دن سے وہ کام پر نہیں جا رہا تھا۔ پہلے تو اماں نے محلے میں ادھر ادھر سے کھانا لے کر گزارا کر لیا تھا، مگر اب جب میں نے پڑوسن نجمہ خالہ کو ناک منہ چڑھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اماں کو سختی سے ٹوک دیا کہ اب تم کسی سے کچھ بھی نہیں مانگو گی، میں آج خود ہی سمندر پر مچھلیاں لینے کے لیے جاؤں گی۔ یہ سن کر اماں تو بالکل بھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اور اماں کی طرف سے مایوس ہو کر میں ابا سے بات کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ ابا تو میری ہر بات کو غور سے نہ صرف سنتا تھا بلکہ وہ میری بات کو مانتا بھی تھا۔ اگر اماں میری بات کی مخالفت کرتی تو ابا اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، میں جانتا ہوں وہ جو بھی کرے گی سوچ سمجھ کر ہی کرے گی۔ مگر یہ بات سن کر ابا بھی چپ کا چپ رہ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے تمہارے سمندر پر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ سمندر پر لے کر نہ جاتا، مگر آج موسم دیکھو، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش بھی برسنے والی ہے، ایسے میں تمہارا سمندر پہ جانا مناسب نہیں ہے۔ دیکھو تو باقی کوئی بھی مچھیرا گھر سے باہر نہیں نکلا، سب لوگ اس موسم سے گھبراتے ہیں۔ میں نے ابا کو کہا کہ فکر مت کرو، میں یوں گئی اور یوں آئی، مگر اماں ابا کے خدشات کسی طرح سے بھی کم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں اس بات کے لیے قائل کیا اور اپنا ضروری سامان اٹھا کر میں سمندر کی طرف آ گئی تھی۔ سمندر میں کشتی کو ڈال کر جب میں سمندر میں آگے جانے لگی تو فضا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بارش بس برسنے ہی والی تھی۔ آس پاس کوئی بھی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج سردی بھی بہت زیادہ تھی اور موسم کے تیور بھی خطرناک تھے۔ ایسے موسم میں سمندر پر جانے کی غلطی کوئی بھی نہیں کرتا تھا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے بیمار باپ کو بھوک سے تڑپتا ہوا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں تھوڑا ہی دور آئی تھی کہ ایک دم تیز طوفان شروع ہو گیا، میری کشتی ڈولنے لگی تھی اور میں نے فوراً سے واپسی کا رخ کیا اور سمندر کنارے کشتی کو لا کر کھڑا کر دیا۔ میں بہت ہی زیادہ اداس ہو چکی تھی، بارش برس رہی تھی اور میں اس سردی میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ میں بارش اور طوفان تھمنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ میں اپنے لیے اور ماں باپ کے لیے خوراک کا بندوبست کر سکوں، مگر بارش کا زور ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا اور طوفان تھا کہ وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تبھی مجھے دور سے اپنی طرف ایک چیز آتی ہوئی دکھائی دی۔ اب جب میں نے غور کیا تو وہ ایک کشتی تھی، اور اس کشتی میں کوئی اپنی طرف آتا دیکھ کر میں پرجوش ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کشتی میں ضرور کوئی نہ کوئی سامان بھی موجود ہوگا۔ عموماً جب بھی ایسی کشتیاں مچھیروں کے ہاتھ لگ جاتی تھیں تو ان کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ یہی سوچ کر میں وہاں پر کشتی کے اپنے پاس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کشتی میرے پاس آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس میں سامان تو موجود تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا بھی اس میں بے ہوشگی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ وہ سخت زخمی تھا اور اسے یوں دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی، نہ جانے یہ کون تھا اور اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ایسی حالت میں اس نوجوان کو اکیلے چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب جب میں نے کشتی میں نظر ڈالی تو وہاں پر کافی تعداد میں مچھلیاں بھی موجود تھیں اور باقی سامان بھی تھا۔ میں پھر اس سامان کو اٹھائے اس نوجوان کو بڑی مشکل سے کشتی سے اتار کر باہر ساحل پر سمندر پر لٹایا، پھر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہ نوجوان ہوش میں آیا تو وہ حیران ہو کر اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ تم مجھے اس کشتی میں زخمی حالت میں ملے تھے، اب تو تم میرے گھر میں چلو، سخت سردی ہے اور اس موسم میں تمہارا گھر سے باہر اس کھلے آسمان تلے رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب کی بار وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ کیا انہیں تمہارے ساتھ مجھے دیکھ کر اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اس کی بات پر میں نے گہری سانس لی اور اسے کہنے لگی کہ میرے ماں باپ مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں، وہ میرے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سوچتے، تم اس بارے میں فکر مند نہ ہو۔ پھر جب اس نوجوان کو لے کر میں گھر آئی تو میرے امی ابو دونوں ہی سخت پریشان تھے۔
امی تو مسلسل روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو اسی لیے منع کر رہی تھی. اب دیکھیں موسم کتنا خطرناک ہو گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی. ابا اماں کو تسلی دے کر کہہ رہے تھے، فکر مت کرو، اللہ سے دعا کرو، اچھے کی امید رکھو، ہماری بیٹی بالکل خیریت سے گھر واپس آ جائے گی. جب انہوں نے میری آواز سن کر مجھے زندہ سلامت اپنے سامنے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے، مگر اس نوجوان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے تھے. پھر مجھ سے وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ نوجوان مجھے کشتی میں زخمی حالت میں ملا تھا. میں اس وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے آئی کہ اس سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے رہنا مناسب نہیں ہے. امی ابا مجھے کہنے لگے کہ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اب اس نوجوان کے لیے گرم قہوہ بنا کر لے آؤ. یہ بھی شکر تھا کہ گھر میں قہوے کا سامان موجود تھا، اور پھر میں جلدی سے قہوہ بنا کر اس کے لیے لے آئی تھی. اماں نے اسے ابا کے کپڑے پہنا دیے تھے، اب وہ گرم لحاف میں موجود تھا. اس کے پاس اماں نے آگ بھی جلا دی تھی. اب جب میں کمرے میں آئی تو وہ نوجوان گھر کی چار دیواری کو دیکھ رہا تھا. شاید اسے بھی ہماری غریبی کا اندازہ ہو گیا تھا. جب ہی قہوہ ختم کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میری کشتی میں کچھ سامان بھی تھا، کچھ مچھلیاں بھی موجود تھیں، آپ لوگ ان کو استعمال کر لیں، ویسے بھی میرے اب وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا تھا. میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہم اسے کھانے میں کیا پیش کریں گے. اب اس نے خود ہی ہماری مشکل آسان کر دی. چونکہ ابا بھی بیمار تھے اور اماں کی بھی آج طبیعت زیادہ خراب تھی، اسی لیے پھر کھانے پکانے کا سارا انتظام میں نے ہی کیا تھا. آج مچھلیاں بھی میں نے خود ہی صاف کی تھیں. جب ہی ایک مچھلی جو جسامت میں قدرے بڑی اور موٹی تھی، جب میں نے اسے کاٹا تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت سا چمکدار سا موتی نکلا تھا. میں نے پانی سے دھو کر خشک کر کے اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا. وہ موتی مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا، اسے میں سب سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی. پھر میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور اس بات کو ابا کو بتانا بھول گئی تھی. جب رات کو میں نے کھانا بنا کر سب کے سامنے رکھا تو میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مچھلی کی اس نوجوان نے بے ساختہ تعریف کی تھی. میں نے بھی کتنے دنوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور کھانا کھا کر سوئی تھی. ایک کمرے میں اماں اور میں سو رہے تھے، جبکہ دوسرے کمرے میں ابا کے ساتھ وہ نوجوان سو رہا تھا. آج صبح سے آسمان ابر آلود ہو رہا تھا، بجلی کی گرج چمک بھی ہو رہی تھی. مجھے ہمیشہ ایسے موسم میں ڈر لگتا تھا. جب ہی پوری رات میں قرآنی آیات کا ورد کرنے میں ہی مشغول رہی تھی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی. اب بارش کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا اور طوفان بھی تھم چکا تھا. فضا میں خاموشی طاری تھی، بلکہ اس قدر خوفناک سکوت تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے. مجھے کمرے میں عجیب سی گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، اور باہر ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سارے لوگ چہل قدمی کر رہے ہوں. یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور پھر جب کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اندھیرے میں مجھے بہت سارے لوگ نظر آئے تھے جو کہ اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے. ان کو اس قدر اندھیرے میں شناخت کرنا بہت مشکل کام تھا. جب رات کے وقت اتنے سارے لوگوں کو میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو میں بری طرح سے چلا پڑی تھی. میری چیخ کی آواز سن کر سبھی لوگ جاگ اٹھے. اماں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. مجھے کہنے لگیں، کیا ہوا ہے، تم کیوں شور مچا رہی ہو؟ مگر میں سخت خوفزدہ ہو چکی تھی. دوسرے کمرے سے ابا کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. وہ بھی سخت پریشان ہو گئے تھے. جب ہی اماں نے انہیں ٹالتے ہوئے کہا کہ رانو نیند میں ڈر گئی تھی، آپ فکر نہ کریں، سو جائیں، کچھ نہیں ہوا. ابا کو مطمئن کرنے کے بعد اماں میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم نے رات کو کمرے کا دروازہ کیوں کھولا، اور ایسا کیا تم نے دیکھا جو تم نے سب کی نیند خراب کر کے رکھ دی؟ وہ اجنبی مہمان کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ تب میں اماں کو دیکھ کر رو پڑی اور انہیں کہنے لگی کہ میں نے صحن میں بہت سارے لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی میں نے شور مچایا تو ایک دم وہ لوگ اپنی جگہ سے غائب ہو گئے. میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اماں زور زور سے ہنس پڑی. پھر کہنے لگی کہ تم ایسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو، بھلا کوئی نظر کے سامنے سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ مگر میں اپنی بات پر قائم تھی اور پر یقین لہجے میں اماں کو کہہ رہی تھی کہ میں نے سچ میں ہی کسی کو دیکھا تھا، اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئے تھے. میں تو خود بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہی. اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ تم سو جاؤ، میں تم سے صبح اس بارے میں بات کروں گی. اور پھر اگلے دن تک ابا کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی.
حکیم کی دوا نے اب جا کر اثر ڈالا تھا۔ پھر 1-2 دن تک ابا کا بخار بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی وہ نوجوان ہمارے گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ وہ زخموں سے ابھی بھی چور نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جگنے لگتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی مرد کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی مرد کو میرے قریب ہونے کی جرت ہوئی تھی، مگر یہ لڑکا جس کا نام شاہزین تھا، نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا جادو تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں اس کی جانب کھنچنے لگی تھی۔ مگر میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس خاندان کا تھا، اور مجھے اپنے بارے میں بھی بہت اچھے سے پتہ تھا۔ میں کیا تھی؟ مچھیروں کی بستی میں رہنے والی ایک غریب اور معمولی مچھیرے کی بیٹی، اور مجھ میں سوائے اچھی شکل و صورت کے اور کوئی گن نہیں تھا۔ نہ میں پڑھی لکھی تھی، نہ ہی اونچا خاندان اور حسب نسب تھا، بلکہ میں تو ایک معمولی سی گاؤں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ ہمارے آس پاس ہمارے جیسے ہی لوگ بستے تھے، اور ہم لڑکیوں کی شادیاں بھی اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہو جاتی تھیں۔ پھر ہماری ساری زندگی اسی طرح گھر کے کاموں میں اور بچوں کو پالنے پوسنے میں ہی گزر جاتی تھی۔ ایسے میں خواہشیں اور حسرتیں دم توڑ دیا کرتی تھیں، اور ہماری زندگی پھر اسی طرح سے ہی حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے گزر جاتی تھی۔ اب جب میں نے اپنے مستقبل کا نقشہ ذہن میں دہرایا تو میں جی جان سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں ہمیشہ اچھی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی تھی۔ ہمیشہ سے میں چاہتی تھی، میں سوچتی تھی کہ کوئی شہزادہ آئے گا جو مجھے بیاہ کر یہاں سے دور لے جائے گا۔ اس کا بہت بڑا محل ہوگا اور اس محل میں میں راج کروں گی۔ میری ایسی سوچ کو پروان چڑھانے میں میری سہیلیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریف کرتی رہتی تھی۔ پہل تو میں نے ان کی باتوں پر زیادہ غور نہیں کیا، نہ ہی مجھے اپنے حسن کا اس قدر اندازہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے ابا سے ضد کر کے گھر میں ایک بڑا سا شیشہ منگوا لیا تھا، اور جب اس شیشے میں نے خود کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں آج تک ہمیشہ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اب جب میں نے خود کی نظر سے خود کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری سہیلیوں کی بات بالکل درست ہے۔ بلا شبہ میں بہت ہی زیادہ حسین ہوں، اتنی حسین کہ مجھے اگر کوئی شہزادہ دیکھے تو وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر عاشق ہو جائے، اور وہ مجھے فوراً سے لے کر اپنے محل میں چلا جائے۔ جب کبھی میں اپنے خیالات کا اظہار اپنی ماں سے کرتی تو وہ اداس ہو جاتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ غریب کی جھونپڑی میں غریب ہی آتا ہے، محل کے شہزادے ایسی جھونپڑیوں میں نہیں آتے، اور لڑکیوں کو ایسی خواہشیں نہیں پالنی چاہیے، انہیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ورنہ ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اماں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی، اور اب جب میں نے شاہزین کو دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے خوابوں کا شہزادہ میرے سامنے آ گیا ہو۔ وہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل تھا، اس قدر حسین کہ میں پلکیں جھپکائے بنا کتنی دیر تک اسے دیکھ سکتی تھی، اور وہ بھی چوری چوری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ جب میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا کرتا تھا، مگر اس نے اپنی زبان سے اب تک مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس دن ابا کی طبیعت ٹھیک تھی، ابا کام پر چلے گئے تھے، اور اب شاہزین کے زخم بھی پہلے سے مندمل ہونے لگے تھے۔ آج اس نے اماں سے اپنے جانے کی بات کی تو اماں کہنے لگیں کہ 1-2 دن تم اور رک جاؤ، جب تم مکمل صحت یاب ہو جاؤ گے تو یہاں سے چلے جانا، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یوں بھی تم تو مسافر ہو، اور یہ تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ کے لیے یہاں پر رکنے تو نہیں آئے تھے، تمہاری بھی اپنی دنیا ہے، اپنی زندگی ہے۔ اماں یہ بات کہتے ہوئے اداس ہو گئی تھی، اور تبھی میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ گہری نظر سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ تبھی اماں کو پڑوسن خالہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اب میں اور شاہزین یہاں پر تنہا رہ گئے۔ میں نے چپکے سے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ہماری نظر ملنے پر وہ مسکرا دیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا؟ میری بات سن کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا، اور کہنے لگا کہ میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی دنیا ہے، اور وہ دنیا اس دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس دن سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، جب ہی میری اپنے پرانے اور ازلی دشمن سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت چونکہ میں خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا،
اور ان میں بری طرح سے محو تھا۔ تبھی میں اس کی اچانک آمد سے بے خبر ہو گیا۔ اس نے میری غائب دماغی کا فائدہ اٹھایا اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے میں خود کو اس کے وار سے بچا نہیں پایا۔ جب تک میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوا تب تک میں اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا، مگر پھر میرے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جب آنکھ کھولی تو میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا۔ بس یہ ہے میری ساری کہانی۔ میں محویت سے اس کی بات کو سن رہی تھی، مگر اس کی کوئی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کس دنیا کی بات کر رہا تھا، اور وہ کون شخص تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا؟ جب یہ باتیں میں نے اس سے پوچھیں تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ یوں بھی تم میری محسنہ ہو، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں احسان بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ یوں بھی دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اور دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے میں رسوئی گھر میں آ گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کا حسین و جمیل چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ مجھے اپنا لے گا۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں سرشار سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج بھی جب رات کو سو رہی تھی تو آج بھی باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اب کی بار میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں کو دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے گھر میں کوئی چور ڈاکو نہ گھس آئے ہوں، مگر ہمارے گھر میں چور ڈاکوؤں کا کیا کام؟ یہ خیال آتے ہی میں ہنس پڑی تھی، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے اور ہمارے گھر میں ایسے کوئی بھی خزانے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ بستی کے تمام لوگ ہی غریب تھے۔ ہمارے گھرانوں میں کبھی بھی ایسی وارداتیں نہیں ہوئی تھیں، مگر سوال یہ تھا کہ اس وقت باہر کون تھا اور ہمارے گھر میں رات کے اس وقت کیا کر رہا تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج بھی میں نے باہر بہت سارے سائے دیکھے تھے جو اندھیرے میں بمشکل ہی نظر آ رہے تھے، مگر میں ان کے حرکت کرنے کی وجہ سے ان کو پہچان سکتی تھی۔ اور پھر تبھی ایک سایہ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ میری خوف سے گھگی بند گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سایہ عین میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سیاہ رنگ کی عجیب سی شے تھی جس کی آنکھیں مجھے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور عجیب سی زبان میں نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خوف سے میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ تبھی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے پھر اپنے کانوں میں شاہ زین کی آواز سنائی دی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں شاہ زین سے کوئی بات کرتی میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اماں مجھے کب سے آوازیں دے رہی تھی۔ آنکھیں کھولتا دیکھ کر کہنے لگی کہ آج کیا تم افیم کھا کر سوئی ہو؟ کتنی دیر سے تمہیں بلا رہی ہوں کہ ناشتہ بنا دو۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر تم میری کوئی بات سن ہی نہیں رہی۔ اتنی گہری نیند تو تم آج سے پہلے کبھی نہیں سوئی۔ آنکھیں کھولتے ہی میرے ذہن میں رات والا منظر گھوم گیا تھا اور وہ کالے خوفناک سائے مجھے یاد آنے لگے تھے۔ میں فوراً سے اپنی چارپائی سے اٹھی اور جب ساتھ والے کمرے میں گئی تو ابا بھی جاگ رہے تھے، مگر شاہ زین گہری نیند سو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ رات کو جو ہوا تھا وہ کیا تھا۔ میں تو دروازے میں کھڑی تھی، میں پھر اپنی چارپائی پر کیسے آ گئی؟ مجھے یاد آیا کہ جب میں ابھی صبح کمرے سے باہر نکلی تھی تو دروازہ اندر سے بند تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کمرے میں اماں اور میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو کیا اماں نے مجھے پھر زمین سے اٹھا کر اپنی چارپائی پر ڈالا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اماں کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، انہیں مجھ سے باز پرس کرنی چاہیے تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا، مگر اماں نے تو مجھ سے اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ اور پھر ابا کام پر چلے گئے اور اب ماں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے شاہ زین سے رات والے واقعے کا ذکر کیا تو وہ بھی حیران نظر آنے لگا۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اپنے ہوش و حواس میں تھی اور میں نے جاگتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی
اور تبھی وہاں پر میں نے شاہ زین کو بھی دیکھا تھا، اور اب شاہ زین کا کہنا تھا کہ یہ میرا محض وہم ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ زین کا اس بات سے انکار کرنا مجھے کھٹک گیا تھا۔ اگلے 2-3 دن تک پھر مجھے کوئی بھی عجیب و غریب آواز سنائی نہیں دی، اور نہ ہی کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ پھر ایک دن شاہ زین کہنے لگا کہ اب میں واپس جاتا ہوں، میرا آپ لوگوں کے ہاں عارضی ٹھکانہ تھا، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر میرا خیال رکھا، میری اتنی مدد کی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا کہ آپ کا احسان تو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، آپ مجھے اپنے سامنے موجود پائیں گی۔ اور پھر وہ آج اس گھر سے رخصت ہو گیا تھا، مگر جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ تمام رونق اور میرے دل کی خوشی اور سکون بھی لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں پورے گھر میں بولائی بولائی سے پھر رہی تھی۔ اماں بھی مجھے چوری چوری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ مسافروں کے ساتھ دل نہیں لگاتے، مسافر نے آج نہیں تو کل اپنی منزل پر جانا ہی ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کا آپ کے ساتھ عارضی ٹھکانہ ہو، اس کے لیے اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کرتے، اپنے دل اور جذبات کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ان کا حقیقی حقدار وہ ہوتا ہے جو آپ کے رب نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ یوں اپنے قیمتی جذبات ہر کسی پر لٹائے نہیں جاتے۔ اماں کیا کہنا چاہتی تھیں میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار کہاں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تو غیر ارادی طور پر انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور پھر جن کا خمیازہ انسان ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے۔ اور یہ جو محبت نامی واردات مجھ پر وارد ہوئی تھی، اس سے میں کیسے بھلا اپنا پیچھا چھڑوا سکتی تھی؟ آج جب ابا گھر آئے تو وہ بھی شاید شاہ زین کی غیر موجودگی کی وجہ سے اداس ہو گئے تھے۔ تبھی میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا، ہم غریب کیوں ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو اپنے گھروں میں سکون سے رہتے ہیں، عزت کی روزی روٹی کماتے ہیں، جنہیں اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ آخر ہماری زندگی ان لوگوں سے مختلف کیوں ہے؟ یہ بات کرتے ہوئے میں رو دینے کو تھی۔ ابا کہنے لگے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اگر بہت سی نعمتوں سے محروم رکھا ہے تو بہت سی نعمتوں سے نواز بھی رکھا ہوگا، تو کبھی بھی خود سے اوپر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ابا کہنے لگے کہ کتنے ہی یہاں پر ایسے لوگ تھے جن کی زندگی میرے دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، اور اب وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں۔ زندگی اور وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ابا کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ کیسے؟ میرا سوال سن کر ابا کہنے لگے کہ جب انسان کی زندگی بدلنے پر آئے، جب اللہ کا ارادہ ہو کہ اس نے انسان کو عطا کرنا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی زندگی پلک جھپکتے میں ہی بدل جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک دم وہ تمام نعمتیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ ابا کی بات تو ٹھیک تھی، مجھے بھی اللہ پر پورا پورا اعتماد تھا، مگر سوال جوں کا توں قائم تھا کہ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ بھی تو مچھیرے ہی تھے اور مچھلیاں بیچ کر ہی اپنا گزارا کرتے تھے، کہ ایک دم ہی اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ تب ابا کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ ابا کہنے لگے کہ مچھلی کے شکار کے دوران ان کے ہاتھ ایسی مچھلیاں آ گئی تھیں جن کے جسم میں وہ قیمتی موتی تھا جس کی قیمت کروڑوں کی مالیت میں تھی، اور وہ موتی بیچ کر انہوں نے اس سے رقم حاصل کر لی تھی۔ ابا کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب جب میں نے اس موتی کی تفصیل کے بارے میں پوچھا تو وہ تفصیل سن کر میں ایک دم پرجوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ اماں ابا میری اس حرکت پر ہنس پڑے۔ اماں کہنے لگی کہ یہ تو بالکل باولی ہو گئی ہے، کیسے بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، اس کی کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کے نصیب کیسے ہوں گے۔ اور پھر جب میں نے وہ موتی اٹھا کر ابا کے سامنے کیا تو ان کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی تھی، وہ بھی حیران رہ گئے تھے کہ یہ میرے ہاتھ کیسے لگا۔ تب میں نے ابا کو بتایا کہ یہ اس دن میرے ہاتھ لگا جب آپ کی طبیعت خراب تھی، اور پھر میں آپ کو اس بارے میں بتانا بھول گئی تھی۔ ابا کہنے لگے کہ اب ہماری زندگی دیکھنا کیسے بدل جائے گی۔ ابا کی بات سن کر میں بھی پرجوش ہو گئی تھی، اور پھر میں خوابوں ہی خوابوں میں کتنی دور تک نکل گئی تھی۔
اب میں سوچنے لگی تھی کہ اگر میں بھی اچھے گھر میں رہوں گی، اچھے کپڑے پہنوں گی تو یقیناً شاہ زین بھی مجھے اپنا لے گا۔ جہاں پر مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ہمارے ہاتھ میں ایک قیمتی چیز آ گئی تھی، وہاں پر اس بات کا خوف بھی تھا کہ وہ کالے سائے کون تھے اور وہ کہیں مجھے اور میرے ماں باپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ مگر کافی سارے دن بیت گئے تھے، دوبارہ میں نے کبھی وہ کالے سائے گھر میں نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اس بات پر میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ پھر ابا نے اس موتی کو شہر میں جا کر بیچ دیا تھا اور ابا کے پاس بھی بہت بڑی رقم آ گئی تھی۔ گاؤں میں جس کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہمارے گھر میں بھاگتا ہوا آیا اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اماں ابا مسکرا کر سب کو کہتے کہ ہماری قسمت بدل گئی ہے اور ہم جلد ہی یہاں سے گاؤں چھوڑ کر شہر میں جانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس بات پر حسد بھی تھا اور کچھ لوگ ہماری قسمت پر رشک بھی کر رہے تھے۔ ایسے میں بہت ہی زیادہ خوش تھی، مگر ابا کا فیصلہ سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابا کہنے لگے کہ ہم اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم اسی گاؤں میں اچھا گھر بنا لیں گے، یہیں پہ کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم نے ساری زندگی انہی لوگوں میں یہیں پر گزاری ہے، اور اب اگر میرا وقت بدل گیا ہے تو کیا میں اپنی حیثیت کو بھول جاؤں، اپنے لوگوں کو بھول جاؤں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابا کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک بھی تھی، مگر مجھے ہمیشہ سے بڑے شہر میں بڑے سے گھر میں رہنے کا شوق تھا۔ مگر پھر جب میری سہیلیوں نے بھی مجھے اسی بات پر اصرار کیا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو ان کی بات سن کر میں بھی دل محسوس کر رہ گئی تھی اور ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ مگر میں دل سے اس فیصلے پر رضامند نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد ابا نے یہیں پر ایک اچھا سا گھر تعمیر کروانا شروع کر دیا تھا۔ گھر بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتی تھی، مگر وہ گھر گاؤں میں تھا اور یہ میری مرضی کے خلاف تھا۔ مگر اماں ابا کی خوشی کی خاطر میں نے اپنی اس خواہش کو پس پش ڈال دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے شاہ زین کی یاد میرے دل میں مجھے بہت ہی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت شبیہ میرے دل پر دستک دے رہی تھی اور میں سخت اداس تھی کہ اس کے ساتھ بات کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ آج بھی موسم ابر آلود تھا، آج بھی بارش ہو رہی تھی، آج بھی تمام مچھیرے اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ میں پھر اماں ابا سے اجازت لے کر ساحل سمندر پر آ گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھے منع کیا تھا کہ اس موسم میں مجھے سمندر کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ طوفان کا بھی خطرہ تھا اور اکثر طوفان بارش میں سمندر میں طغیانی بھی آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ساحل سمندر پر موجود لوگوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر اماں ابا نے مجھے منع کیا، مگر میں نے ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ یوں بھی میں اس دن کو پھر سے محسوس کرنا چاہتی تھی جب میری شاہ زین کے ساتھ پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، پہلی بار جب میں نے اسے اپنے قریب دیکھا تھا۔ اس لمحے کو، اسی دن کو یاد کرنے کے لیے میں پھر سے اس موسم میں ساحل سمندر کے پاس آئی تھی اور اداس سی ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور اب ٹکٹکی باندھ کر سمندر کی طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے ابھی وہ میرے سامنے آئے گا اور وہ مجھے اپنے ساتھ دور لے جائے گا۔ مگر ایسا بھلا کیسے ممکن ہے کہ انسان جو سوچے وہ اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائے؟ اب تو بارش بھی برسنے لگی تھی اور ساتھ طوفان بھی تھا، مگر اس سردی کے موسم میں اس کھلے آسمان تلے، اس بارش میں بیٹھنا اور اس ٹھنڈی ہوا کے ٹھپیڑے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ لیکن میں تو کسی اور ہی جہان میں کھوئی ہوئی تھی، اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ تبھی ایک دم سمندر میں بھی جیسے طغیانی سی آ گئی، پانی آدھے آسمان تک اچھلنے لگا تھا۔ ایک دم مجھے خوف کا احساس ہوا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والی تھی، مگر شاید اب دیر ہو گئی تھی۔ سمندر کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے گئی تھی۔ اب پانی کی شدت کا مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں سخت خوفزدہ ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں مار کر خود کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں جتنی کوشش کر رہی تھی مجھے ناکامی ہو رہی تھی۔ میں سخت پریشان تھی کہ کروں تو کیا کروں، خود کو اس پانی سے کیسے باہر نکالوں۔ موت مجھے سامنے ناچتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ میں تیرنا جانتی تھی، مگر اس وقت ٹھنڈے پانی میں تو میرے ہاتھ پاؤں بھی چھل ہو گئے تھے۔ میں اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس آیا ہو۔ ایک خوف کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ ایک دم مجھے کسی سمندری مخلوق کا خیال آیا تھا کہ کہیں مجھے کوئی سمندری جانور اپنی خوراک کا نوالا نہ بنا لے۔
مگر مجھے اپنے وجود کے ارد گرد کسی کے بازوؤں کا حصار محسوس ہوا اور کوئی تھا جو مجھے لے کر کنارے کی طرف آ رہا تھا۔ ایک دم خوف سے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور جب میری آنکھ کھولی تو بارش ابھی بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اس وقت کوئی تھا جو میرے اوپر جھکا مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سامنے شاہ زین موجود تھا۔ میں کتنی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے یاد کرتے ہوئے اتنی محو ہو گئی کہ تم نے خود کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اتنی شدت سے بھی کیا کوئی کسی کو یاد کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ اس انداز میں یہ بات کہی کہ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیسے جانتے ہو کہ میں تمہیں یاد کر رہی تھی؟ وہ دل کھول کر ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہارے بارے میں سب کچھ ہی بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا، اور تمہاری نظر میں کون ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو میں نے نظر جھکا لی۔ اسے کہنے لگی کہ اگر تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کہنے لگا کہ کیسے نہ آتا، جب میں نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی مشکل ہوگی تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ تم اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا تھی اور میں تمہاری مدد کے لیے نہ پہنچتا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں مصیبت میں تھی؟ وہ گہری سانس لے کر کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا کہ یہ ایک راز ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ تم اس راز کو سہ پاؤ گی یا نہیں، کیونکہ تمہارا دل بہت نازک ہے اور اتنی بڑی بات کو تم سے بیان کرنے کا مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ برداشت کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے مجھے پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنے بارے میں مجھے بتاؤ گے، مگر تفصیل سے کچھ نہیں بتایا۔ مگر اب بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے، میں تمہیں رات کو اس بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔ اس کی بات پر میں نے کہا کہ مگر گھر میں تو اماں ابا بھی ہوں گے، ان کے سامنے تم مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ کہنے لگا میں ان کے سونے کے بعد آ جاؤں گا۔ مگر مجھے یہ بات کسی طرح سے بھی مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے آج تک کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جو اماں ابا کو خفا کرنے کا باعث بنے، مگر شاہ زین میرے لیے اس قدر اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ میں اسے کسی بھی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت تو میں گھر آ گئی۔ امی میرے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی، مگر میرے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اتنی سردی میں تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، تم بیمار پڑ جاؤ گی، جلدی سے کپڑے بدل لو۔ اور پھر وہ میرے لیے قہوہ بنا کر لائیں، مجھے گرم لحاف اڑایا تو مجھے بھی سکون کا احساس ہوا تھا، مگر میرا ذہن شاہ زین کی بات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو وہ کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اور پھر میں رات کو اماں ابا کے سونے کے بعد بھی جاگتی رہی تھی۔ تبھی مجھے باہر کھٹکے کی آواز سنائی دی اور پھر شاہ زین کی آواز سنائی دی، جب وہ مجھے آواز دے کر بلا رہا تھا۔ میں فوراً سے اپنے بستر سے اٹھی، کہیں اماں ابا یہ آواز سن کر جاگ نہ جائیں، اور جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہ سامنے صحن میں موجود تھا۔ پھر میں اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد میں اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی مجھے یوں دیکھے جا رہا تھا جیسے مجھے نظروں ہی نظروں سے دل میں سمو لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے دیکھنے سے مجھے عجیب سی جھجک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی شاید میری کیفیت کو سمجھ گیا، پھر کہنے لگا کہ میں آج تمہیں اپنے بارے میں سچ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سچ میں تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتا تھا، مگر پہلے مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کی باتیں ہمیشہ ایسی ہی ہوتی تھیں جو الجھا کے رکھ دیا کرتی تھیں، اور اب تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ اماں ابا کے اٹھ جانے کا خدشہ بھی ستا رہا تھا، اور اوپر سے اس کی الجھی ہوئی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ جو بھی بتانا ہے جلدی سے بتاؤ۔ میری بےتابی دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کی طرح آدم ذات نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بوکھلاہٹ دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے دنیا میں تم انسان ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، ان میں جنات بھی ہیں، اور میں شہنشاہ جنات کا خاص سپاہی ہوں۔
اس دن میں دنیا گھومنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ میری ایک عامل کے ساتھ کئی سالوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، مگر آج تک اس کا کبھی کوئی وار مجھ پر کاری نہیں گیا، کیونکہ وہ طاقت کے معاملے میں مجھ سے بہت کم ہے۔ ایک بار اس نے ایک جن زادی کو قید کر رکھا تھا، وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ جب سے میں نے اس جن زادی کو اس کی قید سے آزاد کروایا تھا، وہ تب سے ہی میرا دشمن بن گیا تھا، مگر میں ہمیشہ جب بھی اس دنیا میں آیا محتاط ہو کر ہی رہتا تھا تاکہ وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر پھر اس دن بے خیالی میں اس کا وار مجھ پر کاری گیا تھا، اور پھر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ باقی تم جانتی ہو، جو بھی ہوا تمہارے سامنے ہوا۔ میں کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا، کتنے خواب اس کے حوالے سے دیکھ لیے تھے، اور اب جب اس کی حقیقت پتہ چلی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے آنسو اپنے ہاتھ کی پوروں سے پونچھتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے دل میں تمہارے لیے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ تم مجھ سے کرتی ہو، اور یہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ تم جب بھی کسی مشکل میں ہوگی، تمہیں کوئی پریشانی ہوگی، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تبھی ایک دم مجھے وہ کالے سائے یاد آ گئے جنہیں میں نے 2 بار اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اب جب میں نے شاہ زین سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ اسی جادوگر کے موکلات تھے جو یہاں پر مجھے لینے کے لیے آتے تھے۔ ان کی تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی، تبھی ان لوگوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ مگر پھر میں نے بھی اس جادوگر کا بندوبست کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام موکلات بھی آزاد ہو گئے، اور اب مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شاہ زین کے جانے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ انسان کی زندگی میں بھی کس قدر عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں کچھ نظر آتے ہیں اور حقیقتاً اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کبھی بھی دوسرے کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ کسی کے بارے میں جان نہ لیں، اس کو پرکھ نہ لیں، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس بات کو کتنے ہی سال ہو گئے ہیں۔ شاہ زین نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی، پریشانی میں گرفتار ہوتی، تو وہ ہمیشہ میری مدد کرنے کے لیے آتا تھا، اور میں ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی۔ تب وہ کہتا کہ تم نے میری جان بچا کر جو مجھ پر احسان کیا تھا، یہ میں اسی کا بدلہ چکا رہا ہوں، اور جب تک میری زندگی ہے میں تمہارے کام آتا رہوں گا۔ اس نے یہ بات کہہ کر میری جیسے آدھی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ اور پھر ابا نے اسی گاؤں میں گھر تعمیر کروا لیا تھا جو میرے خوابوں کے گھر کے مطابق تھا۔ پھر ابا نے اپنی پسند کے ہی ایک شخص سے میری شادی کروا دی تھی۔ مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ شخص دنیا میں اکیلا تھا، اس کا کوئی بھی اس دنیا میں رشتہ موجود نہیں تھا۔ میرے ماں باپ اسے بیٹا بنا کر اپنے گھر میں لے آئے تھے، اور یوں میں رخصت ہو کر بھی اپنے ماں باپ کے سائے میں اسی گھر میں ہی موجود تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بھی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہی میرا خیال رکھتا تھا۔ ابا نے جو بھی کاروبار شروع کیا تھا اسے میرا شوہر ہی دیکھتا تھا، اور اس کی ایمانداری اور مخلصی ابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت پسند آئی تھی۔ اور یہ بھی غنیمت تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں ابا کی سوچ بھی بدل گئی تھی، اور اب جب میں نے دوبارہ یہاں سے گاؤں سے نکل جانے کی ضد کی تو ماں باپ کو میری بات ماننی پڑی، کیونکہ اب میرے 2 بیٹے بھی اس دنیا میں آ چکے تھے، اور اب ان دونوں کی زندگی کا بھی سوال تھا، کیونکہ گاؤں میں تعلیم کا کوئی ایسا خاص سلسلہ موجود نہیں تھا۔ اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے، ان کے مسائل کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا تھا، کیونکہ اماں ابا مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے بچوں کے لیے کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ شہر میں آنے کے بعد بھی اماں گاؤں کو ہی یاد کرتی رہتی تھیں، اور اکثر وہاں پہ گزارا ہوا وقت وہ نم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اکثر دونوں گاؤں میں جاتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے ملتے، اور پھر ان کے ساتھ بھرپور وقت گزار کر واپس گھر آ جاتے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ گھر اور گھرداری میں مصروف ہوتی گئی تھی۔ دن بدن ہمارا کاروبار ترقی کرتا جا رہا تھا، اور وہ تمام خواہشات جو میرے دل میں دم توڑ گئی تھی، اب میں ان تمام خواہشوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جیسی زندگی میں نے سوچی تھی، جیسا میں نے اپنے لیے چاہا تھا، اب وہی سب کچھ میں اپنے بچوں کو دینے کے قابل ہو گئی تھی، اور اس بات پر میں جتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کتنے ہی زندگی میں ایسے مرحلے آئے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں بند گلی میں آ گئی ہوں، مگر پھر خدا کی قدرت سے وہ مسئلے یوں چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو گئے کہ میں خدا کی قدرت پر خود ہی حیران رہ گئی، اور ہمیشہ میرا سر سجدہ شکر میں گر جاتا ہے۔ بے شک میرے مالک نے مجھے بہت نوازا تھا،
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔